दोस्तों, सुमेरी टेक्नोलॉजी अपने वक्त के हिसाब से इतनी तरक्की याफ्ता थी, इतनी एडवांस थी कि उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके न सिर्फ अपने लोगों को तरक्की की राह पे गामज़न किया, बल्कि उनके बाद आने वाली बहुत सी तहजीबें, बहुत सी सिविलाइजेशंस ने वही टेक्नोलॉजी यूज़ करके ख़ुद तरक्की का सफ़र तय किया। इनके बाद आने वाली सिविलाइजेशंस में बेबीलोनियंस, असीरियंस और बहुत सारे, और आज तक हम ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में दोस्तों हम इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नजम। आइए सुमेरियन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सुमेरियन टेक्नोलॉजी ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने सुमेरियंस ने सहराओं को बागों में तब्दील किया। ये बागों में तब्दील कैसे किया? ये आबपाशी के निज़ाम की ईजाद और ज़मीन की काश्त के लिए हल की ईजाद से मुमकिन हुआ। 3500 BC में सुमेरियंस ने ईजाद किया और तकरीबन 1500 BC में सुमेरियंस ने ही एक और हल ईजाद किया जो कि ज़मीन में बीज बोने के काबिल था। बेसिकली वो था तो हल ही, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि वो बीज साथ साथ वो ज़मीन की काश्त करता और साथ साथ हल जो था वो ज़मीन में बीज भी बो दिया करता था। तो इससे इनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। इससे इनकी जो काश्तकारी का जो वक्त हुआ करता था वो आधे से भी कम हो गया। दोस्तों, इसने इनकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया। वो अपने खेतों में हल खींचने और ज़मीन की काश्त के लिए गायें, भैंसें, ऐसे जैसे बड़े जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे। इससे इनकी आबपाशी के निज़ाम की ईजाद ने इन्हें मज़ीद तरक्की की राह पर गामज़न किया। मज़ीद इनकी एग्रीकल्चरल जो एक सोसाइटी थी उसमें मज़ीद आसानियाँ पैदा हुई। जैसे हमने डिस्कस किया कि पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि इनकी जो गाँव और जो छोटे छोटे शहर हुआ करते थे वो वक्त के साथ साथ बढ़ रहे थे। तो इन नई दरियाफ्तों ने इट इनेबल्ड देम कि ये जो इनकी फसल ये काश्त किया करते थे वो भी डबल होना शुरू हो गई। तो ये ज़्यादा बड़े सिटी सेंटर्स और पॉपुलेशंस को सस्टेन करने लगे थे। दोस्तों, सुमेरियन लोग, इन लोगों की मुसलसल बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और इनकी जो टेक्नोलॉजिकल सलाहियतें थी वो न सिर्फ इनके एग्रीकल्चर में इनकी हेल्प करती थी, बल्कि इनके जो शहर और जो कस्बे होते थे उनकी बेहतर मंसूबा बंदी में भी बहुत बहुत हद तक मदद फराहम होती थी इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। दोस्तों, सुमेरियन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली तहरीर की पहली शक्ल दरियाफ्त की, क्यूनिफॉर्म जिसे कहते हैं, राइटिंग, पहली राइटिंग सुमेरियंस ने ईजाद की। तो तकरीबन जो इट्स अबाउट 5000 ईयर्स ओल्ड, 5000 साल पुरानी ये ईजाद है। सुमेरी बाशिंदे ये लोग मट्टी के टैबलेट्स को इस्तेमाल करके अपनी रोज़मर्रा के जो काम होते थे, रोज़मर्रा की जो इनके, यहाँ तक कि इनके जो खाने पीने की जो रेसिपीज़ होती थी, जो बनाने के तरीके होते थे, ये वो भी उन टैबलेट्स पे लिखा करते थे। इनके कवानीन जो इनके शहरों के कवानीन होते थे, जो कानून होते थे, वो भी इन टैबलेट्स पे लिखा करते थे। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। ये इसी तहरीर को, इसी लिखाई को यूज़ करके टैबलेट्स के ऊपर बहुत फाहश तस्वीरें भी बनाया करते थे, जिसको हम मॉडर्न डे में पोर्नोग्राफी कहते हैं। वैसे तो मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, बट आई विल ट्राई नॉट टू शो द पिक्चर्स ऑफ दिस। इसके अलावा दोस्तों, सुमेरियंस जो हैं ये इनकी ईजाद, इनकी लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस या लिस्ट ऑफ ईजादात में एक और ईजाद पहली पहियों से चलने वाली गाड़ी भी है, जो कि ये ज़राअत या खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया करते थे। सुमेरियंस आज के दौर में हम कहते हैं कि जी 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। इस इजाद को या 60 मिनट्स को 1 घंटे से लिंक करने को
اس کا کریڈٹ بھی سومیرینز کے سر ہے. چونکہ وہ تحریر کی جو لکھائی ہے اس کی شکل جو ہمارے سامنے آتی ہے, سومیرینز were the first ones to do it, تو آف کورس اٹ اونلی میک سینس کہ جو پہلا لٹریچر, جو پہلی کہانیاں, جو پہلا ورک تحریر کیا گیا وہ بھی ان کے تھرو آئے گا. اس میں ایک ان کا جو پہلا لٹریری ورک ہے اس میں ایک بہت فیمس ایک لٹریچر ہے, ایک لٹریری ورک ہے جس کا نام ہے ایپک آف گلگمیش. اس کو ہم اگلی کچھ ایپیسوڈز میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ایپک آف گلگمیش کیا تھی. بیسکلی ان اے نٹ شیل یہ بادشاہ گلگمیش کی کہانی ہے جو کہ ارک کا حکمران ہوا کرتا تھا. میسوپوٹیمیا کا ایک شہر تھا ارک, اس کی بھی میں تصویر ڈالوں گا کہ وہ میسوپوٹیمیا میں کس جگہ ہوا کرتا تھا. اس کے بادشاہ گلگمیش کی کہانی, یہ 12 کے قریب ٹیبلٹس تھے جو کہ 1853 میں اس ایریا کی کھدائی ہوئی تو اس میں ہزاروں ٹیبلٹس ملے. ان میں سے 12 ٹیبلٹس ملے تھے جس کے اوپر یہ ایپک آف گلگمیش لکھی تھی. تو اگلی کچھ ایپیسوڈ میں ہم ان 12 ٹیبلٹس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ہر ٹیبلٹ میں کیا تھا. دوستو ان اے نٹ شیل میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں ایپک آف گلگمیش کے بارے میں. بیسکلی یہ سٹوری ہے آف فرینڈشپ, لو اینڈ ان سرچ آف ایٹرنل لائف. یہ اس ایپک آف گلگمیش کے اندر تھوڑا بہت ایک پارٹ ہے اس کے اندر جو کہ بہت حد تک اولڈ ٹیسٹمنٹ بائبل میں جو گریٹ فلڈ کی کہانی ہے اس سے بہت حد تک ملتا جلتا ہے. بیسکلی سٹوری اس پارٹ آف ایپک آف گلگمیش کی سٹوری کیا ہے کہ جو گاڈز تھے انہوں نے, جو دیوتا تھے ان لوگوں کے, انہوں نے سومیرینز کو اس ریجن میں رہنے کی اجازت دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ریجن جو ہے تم لوگوں کے لیے ہے, تم چوزن پیپل ہو. تو انہوں نے کہا یہ ریجن سومیرینز کے لیے ہے. بعد میں انہی دیوتاؤں نے, انہی گاڈز نے ایک بہت بڑا سیلاب بھیجنے کی ٹھانی کہ ان انسانوں کو یہاں سے ختم کرنا ہے. ان میں سے ایک گاڈ اینکی وہ سومیری لوگوں کے پاس آیا اور انہوں نے, اس گاڈ نے, اینکی نے سومیرینز کو ایک مشورہ دیا کہ یہاں ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے اور اگر تم نے اس سیلاب سے بچنا ہے, اس سے محفوظ رہنا ہے تو ایک کشتی بناؤ تاکہ جب وہ سیلاب آئے تو تم لوگ سارے بچ سکو اور اس کشتی میں سوار ہو کے یہاں سے چلے جاؤ. آج کے دور کے بہت سارے سائنٹسٹ اور بہت سارے رائٹرز وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سومیری سیلاب کی جو یہ کہانی ہے یہ بعد میں جا کے مختلف مذہبوں میں منتقل ہو گئی. بیسکلی دوسرے مذہبوں نے یہ سٹوری اڈاپٹ کر کے اپنی سٹوری بنا دی. یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے, اس میں اٹس جسٹ اے تھیوری کہ دیٹس ہاؤ ماڈرن ڈے میں جو ہمارے پاس یہ جو ریلیجس نوآز آرک کی سٹوری آتی ہے یہ ایپک آف گلگمیش سے آتی ہے. بٹ اگین دیٹس جسٹ اے تھیوری, اس کا کوئی پروون فیکٹ نہیں ہے, جسٹ اے ہائپوتھیسس کہ ایسا ہو سکتا ہے. دوستو حقیقت کچھ بھی ہو, سومیر کی کامیابی, جو سومیرین سویلائزیشن تھی, اس کی کامیابی اتنی عظیم تھی کہ سومیر یا سومیرین سویلائزیشن کے زوال کے بعد بھی جو اگلی سویلائزیشنز, جو اگلی تہذیبیں آئیں جس میں بیبلونینز, اسیرینز اور بہت سارے, یہ سب لوگوں نے اسیرین ٹیکنالوجی اور ان کی جو ایجادات تھی ان کو استعمال کر کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی بہت آسانیاں پیدا کی. انہوں نے اپنی مذہبی رسومات میں بھی سومیری زبان کا بہت استعمال کیا. بیبلون اور اسیرین جو ریجنز تھے ان کی جو کھدائیاں ہوئی ہیں ان ریسنٹ ٹائمز, ان کی کھدائیوں میں جو کلے ٹیبلٹس ملے ہیں وہ اس میں یہ سومیرین لینگویج کا بہت استعمال کیا گیا ہے, which clearly shows کہ سومیرین ٹیکنالوجی یا ان کی ایجادات had profound impact on جو ان کے بعد آنے والی جتنی جنریشنز تھیں اور جتنے تہذیبیں تھیں. دوستو سومیرینز
نے ستاروں کی چارٹنگ پر بہت کام کیا. ان کا علم جو کانسٹلیشنز تھیں, جو سٹارز کی الائنمنٹ تھی, اس کے اوپر ان کا بہت گہرا کام ہے. اس کام کو بیبلونینز نے استعمال کیا. یہ جو علم فلکیات جس کو کہتے ہیں, اس کا بہت بڑا حصہ جو سومیرین ٹیکنالوجی, جو سومیرین کام تھا, اس کو بیبلونینز نے یوز کیا. انہوں نے وہ یہ کام وراثت میں پایا اور اس کو استعمال کر کے خود اس کام کو, اس نالج کو اور بڑھایا. دوستو, بیبلونینز کے پاس یہ جو کانسٹلیشنز ہوتی ہیں, اس کے 2 سیٹ ہوا کرتے تھے. ایک سیٹ جو کانسٹلیشنز کا تھا وہ یوز کرتے تھے کاشتکاری کی تاریخوں کے لیے, کہ تاریخوں کا پتہ لگے کہ کب بیج بونا ہے, کب یہ کام کرنے ہیں. اور ایک دوسرا سیٹ ہوتا تھا ان کے پاس جس کو یہ اپنے دیوتا یا ان کے جو گاڈز تھے ان کی شناخت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. دوستو, بیبلونینز اور اسیرینز کے بعد ماڈرن ٹائمز کی طرف اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو جو گریک, جو یونانی سویلائزیشن تھی, انہوں نے اس کام کو, بیبلونینز اور اسیرینز کا جو یہ نالج تھی, اس کو لے کے, اس تمام علم فلکیات کو لے کے, جو یونانی تھے, انہوں نے 12 کانسٹلیشنز, جو زوڈیا کے 12 کانسٹلیشنز ہمارے سامنے آج موجود ہیں, اس کام کو انہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی. اور دوستو, نہ صرف یہ بلکہ آج جو ہمارے پاس ان ستاروں کے, ان کانسٹلیشنز کے جو نام ہیں, یہ استعمال یہ جو نام ہیں یہ بھی سومیرین نام ہی استعمال ہوئے ہیں, جو اس بات کی کلیئرلی نشاندہی کرتے ہیں کہ سومیرینز, حالانکہ جتنی قدیم وہ ایک تہذیب تھی, they were way ahead of their time. اور ان کو نہ صرف اپنے پیروں کے نیچے کی زمین بلکہ اپنے سر کے اوپر جو آسمان تھا اس کا بھی بہت علم تھا. They were way ahead of their time. لہٰذا اگرچہ سومیری لوگ, سومیرینز ہزاروں سال پہلے غائب ہو گئے, ختم ہو گئے, لیکن ان کا اثر و رسوخ آج کی سویلائزیشنز میں بھی بہت حد تک موجود ہے. جتنے بھی ہمارے سامنے آج جدید معاشرے کھڑے ہیں, ان سب نے یہی ٹیکنالوجی, یہی علم یوز کر کے اپنے آپ کو ترقیوں کے سفر کی طرف گامزن کیا. دوستو, جارج سینٹایانا کی ایک کتاب ہے دا لائف آف ریزن, جو کہ انہوں نے 1905 میں لکھی. اس بک کا ایک بڑا فیمس کوٹ ہے, ایک بہت مشہور کہاوت ہے اس بک سے, دوز ہو کی ناٹ ریممبر دا پاسٹ آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. I'm sure آپ نے یہ سنا ہوگا. جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں, سومیرین سے لے کے آج تک ہم نے کتنی سویلائزیشنز آئیں, کتنی سویلائزیشنز گئیں, لیکن اگر آپ سومیرینز کے بعد آنے والی بیبلونینز, پھر اسیرینز, اس طرح جتنی سویلائزیشنز آئیں, اگر آپ دیکھیں کہ وہ اتنے ہزاروں سال تک کیسے سروائیو کیا ان لوگوں نے. یہ ٹوٹل میسوپوٹیمیا کا جو ٹائم تھا اور یہ جو بیبلونین اور اسیرین سویلائزیشنز تھیں, they were spread across thousands of years. اتنے سال وہ سروائیو کیسے کیا؟ یہ سروائیو کرنے کا ایک ہی ریزن تھا, ایک ہی وجہ تھی, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہسٹری میں گزرا, جو ان کی پہلے جو سویلائزیشنز, جو تہذیبیں گزریں, اس سے انہوں نے صرف سیکھا, اور نہ صرف سیکھا بلکہ سیکھ کے اس علم کو, اس نالج کو بہتر بنایا کہ ان کا آج اور ان کا آنے والا کل بھی بہتر ہو سکے. تو دوستو, being part of history and یہ ہسٹری چینل سٹارٹ کرنے کا مقصد ہی میں پہلے بھی بہت بتا چکا ہوں. اس ہول تھنگ کا مقصد یہ ہے کہ نہ صرف میں لرن کروں بلکہ آپ تک بھی وہ نالج, وہ ایجوکیشن پہنچاؤں جو کہ میں خود بہت بڑا فین ہوں جس نالج کا. I truly believe کہ ہسٹری جو ہوتی ہے, ایون دو وہ پاسٹ میں ہے, وہ گزر گئی ہے, بٹ وی کین اونلی لرن فرام اٹ. اور ہسٹری کو یاد رکھنا اور اس سے سیکھنا بہت ضروری ہے.
इसी बात पे दोस्तों हम आज की एपिसोड ख़त्म करते हैं। दोस्तों सीखते रहें, सिखाते रहें। आई होप आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड में, जब हम एपिक ऑफ गिलगमेश, ये जो 12 टैबलेट्स मिले, जिस टैबलेट्स में 12 ईच टैबलेट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईच टैबलेट में क्या लिखा था, वो स्टोरी क्या थी, एंड इट्स अ फैसिनेटिंग पीस ऑफ लिटरेचर। तो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।